السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دینی بہن انشاءاللہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا ٹاپک ہے میرا آخرت کے بارے میں. قبر کا عذاب برحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے. ان کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صحابی سے فرما رہے ہیں ہمارے نبی، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کیا بتا رہے ہیں ہمارے نبی ان صحابی سے؟ کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر بولے ہمارے نبی انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی خوری کیا کرتا تھا. یہ بخاری میں حدیث نمبر 218 پر ہے. فائدہ سنیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے. دیکھیے میری دینی بھائی بہنوں، جیسے آپ لوگ استنزے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کرا کریں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں. اور دوسرا عذاب کس بات پہ ہو رہا ہے ان کو، قبر والوں کو، کہ وہ چگلی کیا کرتے تھے. دیکھیے میں ایک اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتاتی ہوں. جیسے 2 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک چچیری بہنیں ہو گئی. آپ لوگ ساتھ میں رہتے، کھاتے پیتے سب کچھ ہے، پر آپ 2 بہنیں سگی ہیں، گھر میں ہیں، ٹھیک ہے. اب تیسری جو بہن ہے آپ کی، وہ اپنے گھر چلی گئی. اب آپ ان کی غیبت کر رہے ہیں، یعنی کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے. اب ان کے پیچھے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ غیبت ہے، یہ چگلی ہے. تو اس طرح کی گناہ سے بچیے میری دینی بہنیں. خاص طور آپ کے لیے بتا رہی ہوں میں. بولتے ہیں نا کہ نہیں ہم چگلی نہیں کر رہے، ہم صرف بتا رہے ہیں. یہ چگلی ہی ہوتی ہے. جو پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں وہ چگلی میں ہی شامل ہوتی ہے. سمجھ گئے میری دینی بہنوں؟ خاص آپ کے لیے. اور جیسے آپ لوگ ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کریں. قبر کا عذاب برحق ہے. سمجھ گئی میری دینی بہنوں؟ اور انسان کو اپنے گناہوں کی سزا قبر سے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتائی تھی، آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. سمجھ گئے؟ اور انسان کو گناہوں کی سزا قبر سے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے. سمجھ گئے میری دینی بھائی بہنوں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتی کہ میں عمل نہیں کروں گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے زیادہ مجھے بھی اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سبھی مسلمان بھائی بہنوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بھائی بہنوں کو سچا پکا مسلمان دیندار بنائے. میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ یہی دعا مانگتی ہوں کہ امت کے پورے مسلمانوں پہ اپنا فضل و رحم بنا دیجئے میرے اللہ. تو توبہ کر لو میری بہنوں. تو بتائیے توبہ کرتے ہیں؟ آؤ ہم اللہ کو منا لیں میری دینی بہنوں. آؤ میرے دینی بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو جس بھی وقت کا نماز پڑھنے کا ٹائم ملے تو انشاءاللہ آپ نماز پڑھا کریں. کیونکہ سب سے زیادہ کوتاہی عورتیں ہی کرتی ہیں نماز پڑھنے میں. وہ اپنے ٹائم کو ٹائم سمجھتی ہی نہیں ہیں. توبہ کر لو میری دینی بہنوں، توبہ کر لو. بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ جس بھی وقت کا آپ کو نماز نصیب عطا کر رہا ہے، اس ہی وقت کام چھوڑ کر فرض ہی ادا کر لو. سنت نفل بعد میں پڑھ لینا، فرض ہی ادا کر لو جس بھی وقت آپ کو ٹائم ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے میری دینی بھائی بہن. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.